آج جو آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے تقویٰ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ ہی ہے۔ چاہے آپ قبیلے میں کس قبیلے سے ہوں، آپ حسب نسب میں کو اونچی ذات کے ہوں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں۔ آپ عبادتیں چاہے کتنی کرتے ہوں، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر آپ کی عبادتوں میں اور آپ کی زندگی میں اگر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو پھر سمجھیے یہی عبادتیں آپ کی عبادتیں کامیاب ہیں، یہی عبادتیں آپ کو عبادتیں قبول ہیں، اور یہی بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے اگر کوئی بندہ قریب ہے تو یہی ایسا شخص قریب ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، ہر چیز میں تقویٰ ہے۔ عبادت چاہے کوئی سی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت قرآن ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، ان سب میں اپنے رب کے آگے جھکنے کے علاوہ کوئی اور معنی اور مفہوم پائے ہی نہیں جاتے ہیں۔ اور انسان اور رب میں جتنا شدید تعلق ہوگا اتنا ہی اسے جھکنے میں لذت محسوس ہوگی۔ آج ہوتا کیا ہے، آج تراویح پڑھنے کا ہمارا دل ہی نہیں چاہتا ہے، یا ہم بھی تراویح پڑھاتے ہیں صرف ہم کچھ دنیاوی اغراض کی وجہ سے پڑھاتے ہیں کہ یار چلو ہمارا عید پہ کچھ کام بن جائے گا، عید پہ ہمیں کچھ تحفے اور تحائف مل جائیں گے۔ مقصود ہماری اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تراویح پڑھنے والے آ رہے ہیں، وہ رسمن آ رہے ہیں۔ وہ رسمن کیسے آ رہے ہیں؟ ان کو جو ہے 1 مہینہ پڑھنا ہے، 1 مہینہ ان کو جو ہے کسی بھی طریقے سے پڑھ لینا، اور کچھ تو اتنے بے پرواہ ہیں تو ان کو تراویح پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو کوئی سی بھی عبادت ہو، ان میں جو مقصود ہے اللہ کو وہ صرف تقویٰ ہی ہے۔ اور جب آدمی جو ہے رب میں جتنا شدید اس کا تعلق ہوگا اور اسے جھکنے میں اتنی ہی لذت محسوس ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ جب دل میں مزہ ہوگا تو پھر ہم کو جو ہے ایک ایک گھنٹہ رب کے آگے حضور کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھنا یا اور نمازیں پڑھنا، اس میں ہمیں جو ہے کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی ہمیں جو ہے اس میں بے لذتی نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو تو مزہ آتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے عبادت کی مقدار زیادہ ہو اور وہ سارے مصائب کو برداشت کر کے قلبی مسرت کو محسوس کرے گا۔ جب وہ تراویح پڑھے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ یار کتنی دیر کھڑا ہونا کتنی نہیں، جب اس کو پتہ لگے گا کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا عمل کا اجر ہے، اور وہ جب اس کو تقوی کے ساتھ یعنی جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ جب وہ اس تراویح کو پڑھے گا تو پھر وہ سارے مصائب کو برداشت کر کے وہ ایک قلبی مسرت محسوس کرے گا۔ عبادت کی مقدار زیادہ ہو لیکن حضوری کی یہ کیفیت طاری نہ ہو تو ظاہر کی کثرت کے باوجود عبادت بے اثر بے فیض ہوگی۔ لیکن کوئی بندہ اپنے رب میں اتنا محو ہو جائے کہ اس کی عظمت و جلال کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، خدا کی یاد اس کے تصور میں اتنا گم ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے قریب محسوس کرنے لگے، اس کیفیت کے ساتھ جو عبادت انجام دی جاتی ہے وہ مقدار میں اگرچہ کم ہو، وہ مقدار میں تعداد میں اگرچہ کم ہو، تاہم معنوی قوت اور فیضان کے اعتبار سے وہ غیر معمولی ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی کبھی 2 سجدے بھی انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جب 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور حضوری کی اس کیفیت کے سبب اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس بے توجہی سے جو نماز ادا کی جاتی ہے در حقیقت وہ ایک محض رسم ہے جس کے پورا کرنے کے بعد ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، ذمے سے نماز تو ساقط ہو جاتی ہے، مگر وہ نماز بے فیض اور بے اثر رہتی ہے۔ اس طرح ہزاروں سجدے بھی ادا کر لیے جائیں، زندگی میں ان سے کوئی بہتر انقلاب پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عبادت کا یہ وصف صرف نماز کی حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ عبادات بندگی کے عنوان سے جو بھی عمل کیا جائے تمام میں مطلوب ہے، اسی کو تقویٰ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ خدا کے نزدیک تقویٰ ہی مطلوب اور مقصود ہے۔ ساری عبادتیں تقویٰ پیدا ہونے کے لیے کی جاتی ہیں۔ جیسے روزہ ایک اہم ترین فریضہ ہے نا، روزہ کتنی اہم عبادت ہے، اس کو فرض کرنے کا مقصد قرآن کیا بتا رہا تھا؟ لعلکم تتقون، کیا بن جاؤ روزہ رکھنے سے؟ متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں
جو بندہ قدم بقدم پر اللہ کی اس کے اندر خشیت اور خوف الہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہی تقوی ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کا روزہ رکھ لیتا ہے اور وہ ہر اس کام سے بچتا ہے جس میں جو ہے اللہ اس کے رسول نے منع کرا ہو، اور وہ ایک معمولی نیکی کو بھی کرنے میں وہ جو ہے بلا جھجک کوئی جو ہے اپنے لیے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس معمولی سی نیکی کو بھی کر ڈالتا ہے، تو پھر ایسا انسان کیا ہے؟ یہی متقی کہلاتا ہے، یہی اسی کے اندر اتقا پیدا ہوتا ہے۔ اور جب یہ متقی بن جاتا ہے تو پھر کیا بات ہے کہ اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ ولی کس کو بناتا ہے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں انہی لوگوں کے لیے کامیابی کی اللہ نے جگہ جگہ گارنٹی بتائی ہے، جگہ جگہ قرآن کریم میں کامیاب ہونے والوں کا جو تذکرہ کرا ہے ان میں متقی لوگوں کا ہی تذکرہ کرا ہے۔ تو روزے کے حال میں ایک شخص صرف اللہ کے خوف سے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خدا کے استحضار کی کیفیت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ پیاس سے زبان خشک ہو رہی ہے، بھوک کا شدت سے احساس ہے، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے مگر دل کو گوارا نہیں کرتا۔ تنہائی میں پانی کا ایک قطرہ حلق میں اتار لے، یہاں کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے بند کمرے میں بھی کھانے پینے سے روک رہی ہے؟ وہ تنہائی میں کچھ کھا پی لے تو کوئی شخص اسے دیکھنے والا نہ ہوگا، مگر اپنے رب کی یاد میں وہ سارے جتن برداشت کرتا ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ میرے کھانے پینے کو گرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس کے ڈر اور خوف سے ایک مہینہ بھوکا اور پیاسا گزارا جاتا ہے۔ اس کا مقصد تقویٰ ہے، یعنی خوف خدا کا مزاج پیدا کرنا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہی سرمایہ حیات ہے۔ یہ تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اسی قدر اصول اسلام کی اتباع آسان ہوگی، اس کی زندگی شریعت اسلامی کی محور پر گردش کرے گی، معاملات، کاروبار، اخلاق، زبان، دوسرے شعبے حیات میں رب کا گہرا تصور رہنے سے اسے ٹھیک طرح انجام دے گا۔ جب کسی کو گرفت کا احساس نہ ہو، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے، تو ظاہر ہے کہ اس کے عمل میں روحانیت پیدا نہیں ہوگی، وہ اپنی طبیعت اور نفس کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے مگر اس طرح گویا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نقل و حرکت سے اچھی طرح واقف ہے۔ نماز جو اہم ترین عبادت ہے، اس کے لیے بطور خاص جو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے کوئی جو ہے برادر غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد خشوع اور خضوع ہے، یعنی دل و دماغ اللہ کی ذات میں محو ہو اور تمام اعضاء پر سکوت طاری ہو۔ گویا دل و دماغ کے ساتھ یہ اعضاء بھی خدا کو سجدہ ریز میں زبان حال سے خدا کی عظمت کا اعتراف اور اقرار کرتے رہیں۔ اس کیفیت سے جو نماز ادا کی جائے گی وہ پر تاثیر اور روح کو بالندگی بخشنے والی ہوتی ہے۔ ایسی ہی نماز انسان کو برائی اور بے حیائی اور برے کاموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک دن اور رات میں 5 وقت اگر اس طرح مکمل استحضار کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ قلب و ذہن پاک اور صاف نہ ہو اور ان کے وجود پر خدا کا خوف ہی طاری نہ ہو۔ لیکن یہ آج ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ بعض مسلمان نماز کے پابند ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کے معاملات صاف نہیں ہیں، ان کی زبان بہتر نہیں ہے، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، برائی اور بے حیائیوں سے ان کو کوئی نفرت نہیں پائی جاتی ہے، حالانکہ نماز کا یہ لازمی اثر ہونا چاہیے تھا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ان کے دل کے اندرونی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ نماز اور دیگر عبادات کے انقلاب آفری نتائج حاصل اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ ان کو اخلاص و للہیت مطلوب و استحضار خدا کی ذات میں محو ہو کر ادا نہیں کیا جاتا ہے، محض ایک رسم کے طور پر ادا کر لیا جاتا ہے۔ نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں تو ہماری توجہ ساری دنیا میں گردش کر رہی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی نماز پڑھنے کے باوجود زندگی پر سچے مسلمان ہونے کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی زبان اور اخلاق و کردار میں، چال اور روش میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہزاروں میں معاملات کرتے ہوئے دیکھیں تو مسلم اور غیر مسلم کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا۔ سود، رشوت، جھوٹ، دھوکہ دہی، دغا بازی، وعدہ خلافی، یہ قابل نفرت چیزیں جو کبھی غیر مسلموں میں ہوتی تھیں لیکن اب مسلمانوں کا یہ شعار ہے، یہ اب مسلمانوں کا سسٹم ہے، یہ اب مسلمانوں کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص تھا، امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بہت عرصہ ہوا میں نے اپنا کچھ مال کسی جگہ دفن کر دیا تھا لیکن اب وہ جگہ مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، کوئی تدبیر آپ مجھے ایسی بتائیں۔ امام صاحب نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، یعنی کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے،
البتہ تدبیر بتاتا ہوں، دیکھو گھر جاؤ، آج ساری رات نماز پڑھو، امید ہے انشاءاللہ وہ جگہ تمہیں یاد آ جائے۔ وہ شخص چلا گیا، ابھی چوتھائی رات ہی گزری تھی کہ اسے وہ جگہ یاد آ گئی۔ اس نے جا کر امام ابو حنیفہ کو بتایا تو انہوں نے کہا مجھے خیال یہی تھا کہ شیطان تمہیں ساری رات نماز پڑھنے نہیں دے گا، لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ جگہ یاد آنے کے بعد بھی پوری نماز پڑھتے رہتے، اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے۔ بندہ جب اپنے معبود کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، اس پر ادراک اور استحضار کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ چین سے نہیں بیٹھتا، باہمی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس لیے نماز شروع کرتے ذہن و دماغ میں مختلف خیالات درکار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس استحضار کیفیت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے تدبیر کے طور پر بتایا کہ تم نماز پڑھنے لگو، کیونکہ شیطان کو یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے کسی شخص کو رات بھر نماز پڑھ کر قرب خداوندی کا اسے موقع دے، اسے وہ جگہ یاد دلا دے نہ، تاکہ اس کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ تاہم بندوں کو چاہیے کہ مکمل توجہ اور فکر و خیالات کو یکجا کر کے نماز پڑھیں۔ کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے کوشش کرے نام و نمود اور شہرت اور ریاکاری کے جذبہ اسے داغدار نہ بنائے۔ اس طرح کی بندگی خدا کو اور ایسے ہی بندگی زندگی میں صالح انقلاب برپا کرتی ہے۔ آپ صحابہ کرام کے دور کو پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایسی ہی نماز اور عبادت کی تربیت دی گئی تھی۔ حضرت علی، کتنا بڑا قصہ مشہور ہے کہ جب لڑائی میں ان کو تیر لگ جاتا، وہ نہ نکل سکا تو نماز پڑھتے ہوئے اسے نکالا جاتا اور ان کو اس کی خبر تک نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن نہ نکل سکا، آپس میں مشورہ کیا جب یہ حضرت علی نماز میں مشغول ہوں اسی وقت وہ تیر ان سے نکالا جائے۔ حضرت علی نے جب نفلیں شروع کری ہیں اور سجدے میں گئے ہیں تو لوگوں نے اس کو زور سے تیر کو کھینچ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا تو فرمایا کیا تم لوگ تیر نکالنے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ تو ہم نے نکال بھی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت علی نماز پڑھتے ہوئے اس طرح خدا کی یاد اور اس کے ادراک اور اس کے استحضار میں ڈوب گئے کہ دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو گئے، یہاں تک کہ تیر جو مضبوطی سے ران کے گوشت میں پیوست تھا اور آسانی سے نہیں نکل رہا تھا، نماز کی حالت میں آسانی سے نکال لیا گیا، انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور آج اولا ادراک کی یہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اگر خدا کی یاد کا سلسلہ کچھ شروع بھی ہوتا ہے تو اس طرح کہ مچھر بھی اگر پاس میں سے بھن کرتا ہوا نکل جائے یا گزر جائے یا کہیں سے ہلکی پھلکی آواز بھی آ جائے تو یہ سلسلہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، توجہ مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے رب سے ساری ضرورتیں پوری کرا لیا کرتے تھے۔ آج ہزاروں سجدیں بھی ہو رہی ہیں، ہماری ضرورت کی تکمیل نہیں ہو پاتی ہے۔ مختلف صحابہ کرام کے فنا فی اللہ کے واقعات صحیح سند کے ساتھ کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان کے پائے استقامت، قوت ایمانی اور جذبہ عمل کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اگر تاریخ تسلسل نہ ہوتا تو ان کا یقین بھی دشوار ہو جاتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اسلامی سپاہیوں کو تیار کیا جو رات میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے، دن میں نظام حق کے قیام اور اقامت دین کی کوشش کرتے۔ وہ مضبوط ایمان کے ساتھ چلتے رہے، مخالفتوں کے طوفان سے گزرتے رہے، اغیار اور دشمنوں کے وسوسوں کا مقابلہ کیا۔ بالآخر اسلام کے نظام جاری ہوا، امن انصاف کا دور آیا، اسلامی عدالت قائم ہوئی، روئے زمین پر اللہ کا قانون جاری ہوا۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی میں مغفرت کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو ان کا مزدہ ان کو سنا دیا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی کوئی اس طرح کا عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہماری عبادتیں اور بندگی میں روحانیت پائی ہے یا نہیں پائی ہے، یا آج ہی اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے قلب اور ذہن کو عبودیت و بندگی میں اس طرح محو کیجیے کہ اس کی تاثیر زندگی کے ہر گوشے میں دکھائی دینے لگے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایک دور جہاں پر کیسا تقوی ان کے اندر تھا، جو 2 رکعت نماز بھی اگر پڑھ لیں تو اپنی ساری ضرورتیں پوری کرا لیں۔ لیکن آج ہم سجدوں پر سجدے، نمازوں پر نمازیں، ہر ایک کچھ وہ عبادتیں انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری وہ عبادتیں پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اثر ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں دکھتے ہیں۔ جب ایسے اسلام کے سپاہی پیدا ہوئے، ایسے اسلام کے داعی پیدا ہوئے، تو پھر کیسا دور آیا، امن کا دور آیا، انصاف کا دور آیا۔
روئے زمین پر انصاف کے لوگ بسنے لگے، انصاف ہونے لگا، اسلامی عدالتیں قائم ہو گئیں، اور بالآخر اسلام کا نظام جاری ہو گیا، امن اور انصاف کا دور آیا، اور جو ہے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی میں مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو خدا کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، صرف تقویٰ ہی مطلوب اور مقصود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آج جو ہم رسم نماز ادا کرتے ہیں وہ ہمارے ذمے سے ایک فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نماز بے معنی اور بے اثر رہتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک ایک چھوٹی سی بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری زندگیوں میں خشوع آ جائے گا، خضوع آ جائے گا، تو پھر یاد رکھو یہ ہماری جہاں عبادتیں قبول ہوں گی، وہیں زندگی میں ہمارا جینا اور اٹھنا اور بیٹھنا لوگوں کو بھی قبول ہونے لگے گا۔ ہمارے اخلاق سدھریں گے، ہمارے کردار سدھریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کیوں؟ رب کا ڈر ہوگا۔ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، کیوں؟ اس کی سزا بھی آخرت میں بتا دی گئی۔ ہم جو ہے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کیوں؟ وعدہ خلافی کرنا یہ مومن کی شان ہی نہیں، مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس طرح اپنے اندر خوف الہی اور جذبہ الہی، خوف الہی، خشیت الہی کا وہ جذبہ ہمارے اندر پیوست ہو جائے گا، اور خدا کے استحضار کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ زندگی یہ دنیا ہی ہماری زندگی جنت بن جائے گی، اور جب ہم انشاءاللہ اس دار فانی سے کوچ کریں گے تو ہماری ایک جنت دوسرا وہ ہمارا مستقبل کے انتظار میں، مستقبل کے لیے ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، کھڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری زندگی میں حقیقت یہی ہے کہ ہماری زندگی میں خوشی اور خضوع ہے ہی نہیں، وہ استحضار ہے ہی نہیں، وہ ادراک ہے ہی نہیں، وہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہے ہی نہیں خدا کے حضور میں۔ سچ بتاتا ہوں، میں خود امام ہوں، میں نماز پڑھاتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، میں سچ بتاتا ہوں، لیکن نماز میں پڑھاتا ہوں، اتنے خیالات، اتنے وسوسے آتے ہیں میرا تو نماز پڑھانے میں، جبکہ مجھے تو قرأت بھی کرنا ہے، ایک ایک چیزوں کو یاد بھی رکھنا، رکوع بھی رکھنا، سجود بھی رکھنا یاد، لیکن اس کے باوجود ہمارا ذہن اور رب کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا بچا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے اس ناچیز کے لیے، اس جو ہے گنہگار بندے کے لیے آپ بھی ہمارے جو ہے دعا کرا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کر دے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب ہمارے اندر خلوص، اخلاص اور للہیت اور اس کی عبودیت پیدا ہو جائے گی تو پھر ہماری زندگی میں چار چاند لگیں گے، اور مرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے سورج وورج سب لگ جائے ہماری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔